بھی آپ کی بڑی شاندار، جیسے کہ تمام ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہوتی ہیں اور ان میں زندگی ہے، اس میں اصلاح ہے۔ آپ کا ایک فرمان یہ ہم آج کی گفتگو کا حاصل کے طور پر اس کو یاد کر لیں کہ یہ بہت ہی کام آنے والی بات، سارے تصوف کا دار و مدار جس پر، سارے بزرگوں کا اتفاق جس پر ہے، اور وہ یہ فرمایا آدمی کامل نہیں ہو سکتا جب تک ظاہراً باطناً اعتقاداً حالاً جسمانی طور پہ روحانی طور پہ ہر طریقے سے شریعت کا فالوور نہ ہو جائے۔ دیکھیے اعتقاد میں بھی، حال میں بھی، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، قلب میں بھی، ذہن میں بھی، ہر چیز میں، فکر میں بھی، خیال میں بھی، ہر چیز میں فرماتے ہیں جب تک ہر بس میں شریعت مطہرہ کا پابند نہ ہو جائے اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہ بن جائے اور اللہ رسول کے احکام کو توق بنا کر اپنے گلے میں نہ ڈال لے، اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ کامل ہونے کے لیے واحد راستہ ہے۔ اور اس طرح فرماتے تھے کہ جہالت کے ساتھ ولایت جمع نہیں ہوتی، جہالت کے ساتھ ولایت جمع نہیں ہوتی۔ ولایت علم کے پاس جاتی ہے، ولایت کا قرب علم سے ہے، ولایت کا تعلق علم سے ہے۔ علم کے ساتھ جو بھی ولی ولایت کے مرتبے پہ پہنچے گا وہ جاہل نہیں رہے گا، اس کے پاس علم ضرور ہوگا، وہ علم ضرور حاصل کرے گا، علم جانتا ہوگا۔ ایک اور آخری بات فرماتے ہیں، اگر مرنے میں 7 دن رہ جائیں نا، اگر مرنے میں 7 دن رہ جائیں، ایک بات سمجھانے کے لیے، تو ایک کام کرو، کیا؟ علم حاصل کر لو۔ یہ فرمان ہے، یہ ہے اولیاء اللہ فرماتے علم حاصل کرو۔ فقہ کا علم کیا ہوتا ہے؟ یہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، شریعت، یہ علم حاصل کر لو اگر 7 دن بھی رہ جائیں۔ ایک مسئلہ فرماتے ہیں جان لینا ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ نہیں، بس ایک ہی پیغام ہے، اسی کے مختلف الفاظ ہیں، تو مطلب علم۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ علم ضرور سیکھتے رہیں، سنتے رہیں، سمجھتے رہیں، اور پڑھنے کی توفیق کو پڑھتے بھی رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا